کلپ نمبر 413۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 53 سے 55 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بأنفسهم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالک، یہ یعنی کافروں کو عذاب دینے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اسے ہرگز نہیں بدلتا جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلیں اور زیادہ بدتر حال میں مبتلا نہ ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو روزی دے کر بھوک کی تکلیف دور کی، امن دے کر خوف سے نجات دی، اور ان کی طرف اپنے حبیب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ انہوں نے ان نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے یہ سرکشی کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا اور ان کی خون ریزی کے درپے ہوئے اور لوگوں کو راہ حق سے روکا۔ سدی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت حضرت سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال سے متعلق قانون الہی۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔ گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر اور حق ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے اور ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قدرت کا یہ قانون صرف کافر قوموں کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ مسلمان بھی اگر اسی روش پر چلیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور انہیں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کی معرفت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر اور ان کا حق ادا کرتے رہے تب تک عروج کی ان منازل پر فائز رہے کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز ان کے زیر نگی رہیں، اور کفار مسلمانوں کا نام سن کر لرزتے رہے، اور جب سے مسلمانوں نے نعمت کے شکر اور اس کے حق کی ادائیگی سے منہ موڑا تب سے ان کی طاقت اور کافروں پر تسلط ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اور آج مسلمانوں کا دنیا بھر میں حال یہ ہے کہ کافر انہیں برے سے برے نام سے یاد کرتے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلم ملک ہو جو کافروں کا دستے نگر نہ ہو۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ ترجمہ، جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلوں کا طریقہ یعنی جو کفار مکہ بدر میں قتل ہوئے ان کا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نعمت کو بدلنا ویسا ہی ہے جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے اپنے رب عز و جل کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب بعض کو زلزلے سے ہلاک کر دیا، بعض کو زمین میں دھسا دیا، بعض پر پتھروں کی بارش برسائی، بعض کو تیز آندھی سے اور بعض کو شکلیں بگاڑ کر ہلاک کر دیا، جبکہ فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اسی طرح ہم نے کفار قریش کو تلوار سے ہلاک کر دیا۔ مردودوں اور مقبولوں کے واقعات پڑھنے کی ترغیب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبرت کے لیے مردودوں کے تاریخی حالات پڑھنا ضروری ہیں۔ اسی طرح عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اولیاء کرام اور صالحین و متقین رحمت اللہ تعالی علیہم کے واقعات کا مطالعہ کرنا بہت اچھا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ ترجمہ، بے شک جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔
ان شر الدواب، بے شک جانوروں میں سب سے بدتر، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے فیصلے میں جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کفر پر سختی سے قائم ہیں، کسی صورت کفر چھوڑنے پر تیار نہیں، اور جب بھی ان سے عہد کیا جائے تو وہ عہد توڑ